الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان المبارک کی اہم عبادات میں سے اہم ترین عبادت یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا. انفاق فی وجوہ الخیر، بھلائی کے راستوں پر خدا کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی مال دیا ہے یہ سارا کے سارا مال حقیقت میں اللہ کا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو اس مال میں نائب بنایا. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ نے جس مال میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے اس مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو. نائب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نائب ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے خرچ کرنے کا. وہ حقیقت میں مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک کوئی اور ہوا کرتا ہے. چنانچہ جس طرح ہمارے اپنے معاشرے میں ایک آدمی کسی مال کا مالک ہے، وہ اپنے مال کی ذمہ داری اپنے کسی ساتھی کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی بھائی کو دیتا ہے اور اسے پابند بناتا ہے کہ میرا یہ مال فلاں فلاں جگہوں پر تمہیں خرچ کرنا ہے. تو یہ جس کو پابند بنایا گیا، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ اس مالک کا کیا ہے؟ نائب ہے. وہ اپنی مرضی سے اس مال کو خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے آرڈر دینے والے، ذمہ دار بنانے والے، وکالت دینے والے شخص کے حکم کا وہ پابند ہے. اسی طرح میں اور آپ اور جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے مال کے خرچ کرنے میں نائب ہیں. حقیقت میں ان سارے اموال کا مالک تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس مال کو خرچ کیا جائے گا. اس کی مرضی کے بغیر کہیں بھی اس مال کو خرچ نہیں کیا جا سکتا. اور جو لوگ اس مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے. اسلام کی بنیادی چیزوں میں اس چیز کو داخل کیا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاں جہاں دین کا کوئی تقاضا پیدا ہو جائے،
جہاں جہاں خیر کا کوئی راستہ مل جائے، جہاں جہاں بھلائی اور نیکی کا کوئی راستہ حاصل ہو جائے، وہاں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لگانا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے کوئی ایک دانہ ہے جس دانے کو زمین میں بویا گیا، اس دانے سے 7 بالیاں زمین سے باہر نکل آئی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک سے کتنے بن گئے؟ ایک دانے نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے؟ 700 دانے بن گئے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے آدمی کی مثال اس طرح ہے کہ اس نے 1 روپیہ لگایا، خدا کے دربار میں اس کے 700 بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ 700 بن گئے۔ اب یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا جو فیضان ہوتا ہے، انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میں نے جو لگایا اس کا مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے دیا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اور آخرت میں اللہ کیا دے گا اس کا ہمارا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ ہی اضافہ فرما دیتا ہے۔ باری تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ عجیب تعبیر فرمائی گئی کہ خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر موت کا فرشتہ دروازہ کھٹکھٹائے، موت آنے سے پہلے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ کہ یہاں کا لگانا اس لیے کہ انسانوں کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ رہنے والا نہیں۔ ابھی شروع میں بات آ گئی کہ کوئی آدمی اس مال کا حقیقت میں مالک نہیں ہے، سب کے سب اس مال میں نائب ہے اللہ کی طرف سے، اور حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے پاس یہ مال آیا ہے 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس ٹھہرنے والا نہیں ہے، ایٹومیٹک ہمارے پاس سے کسی اور کے پاس چلا جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ کیسے؟ وراثت کے راستے۔ ہمارے آپ کی ڈیتھ ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، ہمارے پاس جو مال تھا ہمارے پاس نہیں رہا، اب ہمارا وہ مال کس کے پاس چلا جائے گا؟ دوسروں کے پاس چلا جائے گا، ہمارے بعد والوں کے پاس چلا جائے گا۔ زندگی میں ہم نے کسی کو جو ہے مال کو بیچ دیا، ہمارے پاس سے ملکیت کیا ہو گئی؟ چلی گئی، کسی اور کے پاس چلی گئی۔ ہم نے کسی کو گفٹ کر دیا، ہمارے پاس سے ملکیت ختم ہو گئی، کسی اور کے پاس چلی گئی۔ تو یہ مال ٹھہرتا نہیں ہے کسی انسان کے پاس۔ اسی لیے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرایا جا رہا تھا، تو حضرت ابو طالب نے اس موقع پر جو خطبہ نکاح پڑھا، اس میں مال کی حقارت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، کہ مال جو ہے ختم ہو جانے والا سایہ ہے، مال ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ آدمی مال کی وجہ سے سمجھتا ہے بہت بڑا میں آدمی ہوں، کسی کا مال کسی کو کچھ بھی بڑا نہیں بناتا۔ انسان میں جو صفات ہیں اس سے آدمی بڑا بنتا ہے، مال سے بڑا۔ یہ تو دھوکہ ہے کہ ہم مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑے سمجھنے لگ جائیں۔ آج مال ہے کل کو ان آنکھوں نے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، جن کے پاس مال تھا وہ بے مال ہو گئے، جو مال بے مال تھے وہ کیا بن گئے؟ مالدار بن گئے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس مال آیا بھی اور ختم بھی ہو گیا۔ تو یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے، ہر ایک کے پاس سے ختم ہونے والی چیز ہے۔ لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ جب یہ جانا ہی ہے تو پھر اچھی جگہ پہ جائے۔ جب ہمارے پاس سے اس کی ملکیت ختم ہونی ہی ہے تو پھر اچھی جگہ پر جائے، وہاں جائے جہاں ہمیں فائدہ ملنے والا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ جو بھلائی بھی تم آگے اللہ کے جو بھی بھلا کام کر رہے ہو، اس بھلے کام کو اللہ کے پاس تم بہتر اجر کی شکل میں موجود پاؤ گے۔ تمہاری بھلائی ضائع نہیں جانے والی، ہر بھلے کام کا اللہ کے پاس کیا ملے گا؟
اجر ملنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے، صبح کے وقت ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر صبح کو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ وہ دونوں فرشتے اعلان کرتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا اچھا بدل دے دے، نعم البدل دے دے۔ جس نے بھی خرچ کیا دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اس کے مال کا کیا دے دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ کر رہا ہے۔ کب کر رہا ہے؟ رمضان میں، شب قدر میں نہیں، روزانہ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بھی مال خرچ کرتا ہے اس خرچ کرنے والے کو اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ مال روکنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ یہ کوئی ضعیف روایت نہیں پیش کی جاتی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ روزانہ فرشتہ یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرنے والے کے لیے دعا، روکنے والے کے لیے بد دعا۔ اب بتائیے اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تب تو ہم فرشتے کی دعاؤں میں شامل ہو رہے ہیں، اور اگر ہماری طرف سے خرچ کے معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم تو فرشتے کی بد دعا میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہماری زبانوں پر شکوہ بھی ہے کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، وہ فلاں تقاضا ہے کہ ہم نے وہاں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ ہی نہیں کیا، پھر فرشتے کی بد دعا تو لگنی کہ نہیں لگنی؟ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بد دعا سے اگر بچانا ہے تو روزانہ ہمیں دین کے کاموں میں اللہ کے طرف سے آنے والی جو خیر کی راہیں ہیں ان راہوں میں دیے ہوئے خدا کے مال کو خرچ کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت میں نے خطبے میں پڑھی آپ کے سامنے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے؟ میرا مال ہے، میرا جو وارث ہے اس کا مال ہے، تو کون آدمی ایسا ہے جس کو اس کے مال کے مقابلے میں، خود کے مال کے مقابلے میں اس کے وارث کا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ صحابہ سے جب یہ سوال ہوا، حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کو اپنا مال زیادہ پسندیدہ ہے، وارث کا نہیں۔ وارث تو بیٹا ہے، بیٹے کا مال ہے، بہت دور ہے معاملہ۔ ہر آدمی کو اپنا مال زیادہ، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہمارے بچے کما کے ہم کو دے رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنے ہاتھ کا مال ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے، بچے کما کے دے اچھا لگتا ہے؟ کون سا مال زیادہ ہم کو پسندیدہ ہوتا ہے؟ اپنا مال۔ اگرچہ بچے کما کر دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ان کی عبادت، لیکن آدمی فطری طور پر کون سے مال کو پسند کرتا ہے؟ خود کے مال کو پسند کرتا ہے وارث کے مال کے مقابلے میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال پسندیدہ ہے وارث کے مال کے مقابلے میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اگر تمہیں خود کا مال پسندیدہ ہے تو پھر اپنا مال آگے بھیج دو، یہ تمہارے لیے رہے گا، خرچ کرو اور آگے بھیج دو، یہ تمہارے لیے رہے گا۔ اگر تم نے خرچ نہیں کیا اور اپنے پاس جمائے رکھا تو بعد میں جب کرو کس کا بن جائے گا؟ وارث کا بن جائے گا۔ تم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مال پسندیدہ ہے اپنے وارث کے مقابلے میں، تو پھر اس کو خرچ کر کے کیا کر دو؟ آگے بھیج دو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بعض موقعوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے پکارا، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ جن حالات میں خرچ کرنے کے تقاضے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے مال راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ کی ہے۔ جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے مال کو خرچ کیا ہے اور جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد مال کو خرچ کیا، صحابہ کرام میں بھی یہ دونوں جماعتیں ثواب اور درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔
جنہوں نے پہلے لگایا ہے حالات بڑے سخت تھے، نازک تھے، غریبی کے دور سے گزر رہے تھے، مالی وسعتیں موجود نہیں تھی۔ ایسے موقع پر جن لوگوں کو جو کچھ بھی مال حاصل ہوا اور اس کو انہوں نے خدا کی راہ پر لگا دیا، وہ لگانے والے ثواب اور درجے کے اعتبار سے صحابہ ہیں، یہ اونچے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے فراوانی آنے کے بعد، وسعت آنے کے بعد، حالات اچھے ہونے کے بعد خرچ کیا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ تو میرے بزرگوں، حالات کے اچھے ہونے کے وقت بھی مال کو خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، حالات برے ہوں تب بھی مال کو خرچ کرنا ہماری، اور جنت والے دونوں بھی ہیں، جو وسعتوں کے ساتھ خرچ کرتے ہیں یہ بھی اہل جنت ہیں، اور جو تنگیوں کے ساتھ خرچ کرتے ہیں یہ بھی اہل جنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا، اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ کون جنتی لوگ؟ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے ہوں تب بھی اور حالات برے ہوں تب بھی۔ ينفقون فی السراء والضراء، ان کے حالات اچھے ہیں، کنڈیشن میں ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، وہ کنڈیشن میں نہیں ہیں، تنگی سے گزر رہے ہیں، تب بھی ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کے راہ میں کیا کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ جنت والے دونوں بھی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو دین کے تقاضوں پر جو ہے مال خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل رمضان کے مہینے میں مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے تقاضے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کبھی مسجد کے عنوان سے تقاضے آتے ہیں، کبھی جو ہے سفیر حضرات آتے ہیں، ان کے اعتبار سے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی ہمارے سامنے جو ہے افطار کے اعتبار سے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے اعتبار سے تقاضے آتے ہیں۔ تو ان موقعوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں خرچ کرنے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر خرچ کرنا ہے۔ کس پر بھروسہ کر کے؟ اللہ پر۔ کیوں؟ دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے تو دینے والی ذات اس کی ہے، جس کے لیے ہم نے خرچ کیا وہ ضرور ہمیں اس کا بہتر بدل عطا کرے گا۔ اور اگر ہم نے روک رکھا تو پھر روکنے والے کے لیے فرشتے کی بد دعا ہے کہ جو روک رہا ہے اس کو طلب کر دے۔ اب طلب ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، رو رہے ہم اس لیے کہ ہمارا مال ضائع ہو گیا، اور ضائع تو ہماری حرکت سے ہوا کہ ہم نے دین کے تقاضوں پر اس کو لگایا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا حال تھا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتے؟ کون ہے جو اللہ کو، غور سے سنیے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دے؟ بتائیے اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا نعوذ باللہ؟ اللہ کو کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتے؟ قرضہ فرمایا گیا اس لیے کہ قرض لوٹانا لازم ہے۔ قرض لوٹانا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے لگایا وہ قرضہ بن گیا، اللہ اس کو ایسے ہی لوٹائے گا جیسے قرضہ ذمہ داری کے ساتھ لوٹایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرض چاہیے لیکن اللہ کو حسن چاہیے۔ قرضہ کیسا چاہیے؟ ہاں، خالص اللہ کے لیے دیا ہوا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہوا چاہیے۔ کسی اور کو خوش کرنے والا، دکھلاوے والا، ریا والا، شہرت والا قرضہ نہیں چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے والا قرضہ چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی آئے ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ، لکھا ہے مفسرین نے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تم سے قرضہ چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رکھا اور عرض کیا کہ حضور میرا یہ باغ ہے، میں اپنے رب کے حضور اس باغ کو قرضہ دے دیتا ہوں۔ اپنا سارا باغ کیا دے دیا؟ قرضہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بہترین تجارت ہے، کیا بہترین تجارت ہے، کیا بہترین تجارت ہے۔ حضور اس جو ہے اس پر ارشاد فرمایا کیا بہترین تجارت ہے۔ گئے اپنی بیوی بچے وہاں، اور باغ کے اندر ان کا گھر تھا،
باہر سے ہی چلایا، خود باغ کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے، اور باہر سے آواز لگائی یا ام الدحدہ، او ام الدحدہ، یعنی ان کی بیوی کا نام ام الدحدہ تھا، چلو اس گھر سے نکل جاؤ، اس کا میں نے سودا رب تعالیٰ سے کر دیا ہے، اب یہ ہمارا نہیں، یہ کس کے لیے دے دیا؟ اللہ کے لیے دے دیا۔ صحابہ اکرام جب سنتے تھے تو ان کی حالت ہو جاتی تھی، تو وہ اس طرح خرچ کرنے والے اور لٹانے والے تھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس میں بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف موقعوں پر صحابہ اکرام سے اس طرح کی جو ہے باتیں منقول ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، گرمی کا زمانہ ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے۔ سخت گرمی کے زمانے میں اٹالین فوج سے کیا ہو گیا؟ روم کی فوج سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا۔ ایسے موقع پر مال کی ضرورت تھی، بے سر و سامانی تھی، صحابہ اکرام کے حالت نازک تھی، چندہ کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر دے دیا، کوئی زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا ہی مال تھا، جو کچھ بھی تھا وہ سب لا کر پیش فرمایا۔ پوچھا گیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر اپنے گھر کا آدھا مال خرچ کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جن کو مالدار صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، ان سے جب مال کا مطالبہ کیا گیا، انہوں نے اپنے مال میں سے 200 اوقیہ چاندی پیش کی، یعنی 200 برتن بھر کر چاندی پیش کر دی۔ حضرت عاصم بن عدی نے 70 برتن بھر کر کھجورے پیش کیے۔ ٹوکرے ہوتے تھے نا، جیسے پہلے گیہوں اور چاول اور مختلف چیزوں کے لیے باغوں میں ٹوکرے بنائے جاتے تھے، اس کے اندر وہ سب ڈالا جاتا تھا، تو 70 برتن اس طرح بھر کر کیا کر دیے؟ کھجور کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، بھیج دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ بھی مالدار صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں رہی۔ حضرت عثمان نے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بھر کر پیش کیے، اور 1000 دینار پیش کیے۔ 1000 دینار بولے تو نوٹ نہیں ابھی والی، 1000 دینار بولے تو سونے کے سکے 1000 کیا کر دیے؟ خدا کے راہ میں خرچ کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں میں اپنے دست مبارک اس طرح داخل کرتے جا رہے تھے اور پلٹتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اس نیک عمل کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس نیک عمل کے بعد عثمان کو کوئی عمل اس کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی آج کے بعد اگر عثمان سے خطا بھی ہو جائے گی تو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ حضرات صحابہ اکرام نے اس طرح خرچ کیا ہے، ہمیں بھی آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس لاکھوں روپے جو ہے سیونگ کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ مانگنے والے، چندے والے، مدارس والے مختلف دین کے تقاضوں کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس سے تھوڑا سا مال بھی نہیں نکلتا، 10-20 روپیہ دے کر ہم لوگ شانت ہو جاتے ہیں۔ ہم دینے میں تو 10-20 روپیہ دیتے ہیں اور لینے میں چاہتے کہ ہم کو ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے مل جائے۔ یہ تو ضابطے کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی لاکھوں میں لٹائیں تو اوپر والا بھی ہمیں کروڑوں میں دے گا۔ وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو کتنا بدلہ ملے گا؟ 10 کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جب 10 کی صورت میں، ابھی آپ نے پڑھا سنا کہ 1 روپیہ لگانے والے کا 1 روپیہ کتنا بن جاتا ہے؟ 700، اور اس سے زیادہ بن جاتا ہے۔ تو جب ہم کو 700 چاہیے تو 1 تو لگانا پڑے گا۔ اب ہم اس میں بھی تھوڑا 10-5 روپے سے کام چلائیں گے تو پھر امت کے دین کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ یہ دین اللہ کا کیسے بچے گا؟ یہ مدارس اسلامیہ جن کے سفیر حضرات ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ کیا تقاضا لے کر ہمارے پاس آتے ہیں؟ یہ دین کو بچانے والے لوگ ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے، اس دین کو اپنے بعد والوں تک منتقل کرنا، ان کے بعد والوں تک، 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 اس طرح سلسلہ در سلسلہ آج تک ہمارے پاس یہ دین وہاں سے منتقل ہوتا آیا، اور آئندہ بھی قیامت تک اس سلسلہ کیا رہے گا؟ یہ پورا کمپلیٹ جو دین ہے ہمارا، یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اللہ اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھے گا۔
اللہ کا دین اس دھرتی سے ختم نہیں ہوگا. مٹانے والے مٹانا چاہیں گے, ختم کرنے والے ختم کرنا چاہیں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ, وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے. اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا, یہ تو دنیا میں باقی رہے گا. یہ ختم ہونے والی چیز, یہ دین باقی رہے گا. باقی کیسے رہے گا؟ اس کے لیے محنتیں ہیں, اس کے لیے خرچے ہیں, اس کے لیے جو تقاضے ہیں, ان تقاضوں پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اب وہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ان مدارس میں سیکھتا ہے, پڑھتا ہے, اور پڑھ کر پھر اسی میں اپنی زندگی لگاتا ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے, جو کچھ اس نے اپنے اگلوں سے لیا, اس کو اپنے بعد والوں میں کیا کرتا ہے, منتقل کرتا ہے. ایک کے بعد دیگر اس طرح شفٹنگ ہوتی رہتی ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے. اب مالی اعتبار سے یہ طبقہ تو اتنا ہے نہیں کہ یہ اپنا مال لگا کر ان کی ہی ضرورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. لہذا یہ لوگ تو دین کی محنت کرنے کے لیے اپنی جان لگا رہے ہیں, لیکن امت کا ایک طبقہ وہ ہے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر وہ اپنا مال لگا کر اس دین کو بچانے میں اپنا بھی کیا لگائے, حصہ لگائے. ہم نے اگر جان لگائی ہے تو آپ نے کیا لگانا ہے, مال لگانا ہے کہ ہمارا مال اللہ کے راستے میں لگے گا تو یہ اللہ کا دین ایک ہماری پیڑھی سے دوسری پیڑھی میں منتقل ہو جائے گا, اس کے بعد اگلی پیڑھی میں منتقل ہو جائے گا. یہ منتقل ہونے اور نقل ہونے اور شفٹنگ اور کاپی ہونے کا کام جو ہے, اس میں ہمارا بھی تعاون ہونا کیا ہے, ضروری ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لہذا یہ آج ہمارے پاس جو ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ تلوجہ, دارالعلوم اسلامیہ عربیہ تلوجہ کے ذمہ دار حضرات آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ہمارے سامنے آئے. آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سالوں میں کبھی بھی تلوجہ مدرسے والے چندے کے لیے نہیں آئے تھے. تلوجہ اور چندہ دونوں نام جڑتے ہیں کیا؟ نہیں جڑتے. تو وہ معلوم ہے کہ تلوجہ والوں کا اللہ نے کتنا نوازا ہے. اس کے باوجود آج کیا ہو رہا ہے, حالات ایسے نازک چل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مالی اعتبار سے بحران کے شکار ہیں, اور ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب ان مسائل کو کون پورا کرے گا, ان تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ ایک طرف اگر ہم نے دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں بے حساب برکت دے گا, دوسری طرف اگر ہم نے روک بھی دیا تو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہا انتم اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, اے لوگوں تم کو بلایا جا رہا ہے, تم کو دعوت دی جا رہی ہے, تم کو تمہارے درمیان اعلان کرایا جا رہا ہے کہ آؤ آگے بڑھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں. اگر بخل سے کام لیں گے, کنجوسی کریں گے, خرچ نہیں کریں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. بخل کرنے والا خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے, بخل کرنے والا. اور یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ذکر کر رہا ہے. اس سورت میں اس کا نام کیا ہے, اور ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سارے جہاں والوں کے لیے کیا ہے, جو ذات سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے, ایسی ذات کے نام کے ساتھ جو صورت ہے اس میں وارننگ دی گئی کہ جو بخل کرے گا تو وہ دین کا نقصان نہیں کرے گا, وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اس لیے دین کے تقاضوں پر ہمیں آگے بڑھنا ہے خود سے. مدرسے والوں کو جو ہے نیچے ہو کر اور منت سماجت کر کے گڑ گڑا کر ہم سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں خود آگے بڑھ کر اس راہ میں کیا کرنا ہے, اپنی طرف سے تعاون کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اے سارے انسانوں اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. جو جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی اللہ کے محتاج, اور جو مالدار ہیں وہ بھی سب اللہ کے سب کیا ہیں, محتاج ہیں. سب کو اللہ کی ضرورت ہے. جن کے پاس مال آیا ہے وہ بھی اللہ کے دینے سے آیا ہے, جن کے پاس رکا ہے وہ بھی اللہ کے روکنے سے رکا ہوا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے فراوانی کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے مال کو روک دیتا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان تقاضوں کو سمجھیں. اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارے پیچھے کوئی اور ہے. اب دیکھیے تلوجہ مدرسے کی جو ہے سیلری 14 لاکھ روپے ہے. کتنی مہینے کی سیلری کتنی ہے بولیے, کہاں سے پورا ہوتا ہوگا بولیے, بولیے کون پورا کرتا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میرا اور آپ کا کیا حصہ لگنے والا ہے؟
یہ میری اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. باقی میرے پیسے پہ یہ سیلری ڈیپینڈ نہیں ہے. میں دوں گا تو ہوگا نہیں, میں لگوں گا, میرا لگے گا تو میری آخرت بن جائے گی, میری دنیا بن جائے گی, میری سعادت ہو جائے گی, میرے لیے کچھ خیر کا کام ہو جائے گا. اس لیے ہمیں جو ہے مدرسے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. تروجہ مدرسے والے ہمارے پاس آئے ہیں, 2 تقاضے لے کر آئے. کتنے؟ 2 تقاضے لے کر. سب لوگ جاگ رہے ہیں نا, تھوڑے سونے والے جاگ جائیں. ابھی اصل بات ہے, 2 تقاضے لے کر آئے ہیں. ابھی تو اعلان ہوگا, باہر حضرات کھڑے ہو کر آپ سے کچھ مطالبہ کریں گے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ. کون کون ڈالے گا؟ ہاتھ اچھے سے نہیں دکھ رہے. کون کون لگائے گا؟ ہاں انشاءاللہ لگائیں گے. بولو انشاءاللہ. ابھی جو رومال پھیلایا جائے گا اس میں ہم سے جو ہوگا ہمیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ تقاضا ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان حضرات نے امت کی آسانی کے لیے ایک شکل بنائی. اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ سے مہینے کو 100 روپیہ مانگتے ہیں. کتنا مانگتے ہیں؟ ماشاءاللہ اپنی مسجد سے ایک بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے. ایک بڑا طبقہ اپنی مسجد سے اس سرکل سے جڑا ہوا ہے. اور کیا کہتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ 100 روپیہ بھی دے رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ 500 بھی ہر مہینے کو دے رہے ہیں, 1000 بھی دے رہے ہیں. اور کل تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ 1500 بھی ہر مہینے کو دے رہے ہیں, ہر مہینے کو. تو دینے والے ماشاءاللہ جب سے جڑے ہیں. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آن لائن دینے کا نہیں آتا نا, ایسے اپنے مجلس کے اندر موجود ہے, ابھی ان کے نام نہیں لینا ہے لیکن وہ سن رہے ہیں, وہ بڑے اہتمام سے آ کر میرے پاس آفس میں جمع کرتے ہیں. مجھے رشک آتا ہے کہ 100 روپے کس اخلاص کے ساتھ لے کر آتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. جس کو دینا ہے بس وہ اپنے فکر سے لا کر پہنچا رہا ہے, جمع کر رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ کیا 100 روپے دینے کے ہیں, یہ سستی ہو رہی, غفلت ہو رہی. ایسا نہیں, بڑے اہتمام سے 1 2 3 تاریخ کو برابر لا کر. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی فیملی کے ہر ممبر کی طرف سے 100 روپے دیتے ہیں. مطلب ان کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کی طرف سے کیا, ہر مہینے کو میرے گھر کے ہر ممبر کی طرف سے 100 روپیہ. اللہ اس کا کیا دے گا, اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں, اور بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو جڑا ہوا نہیں ہے. 100 روپے ہم سب کے لیے دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہمارے پان سپاری پہ کتنا خرچہ ہوتا, ہماری سگریٹ بیڑی پہ کتنا خرچہ ہوتا, ہمارے ریچارج پہ کتنا خرچہ ہوتا, جی چائے پہ کتنا خرچہ ہوتا. ایک پارٹی کے لیے ہم لوگ جاتے تو 5 سے 7 ہزار روپے سے کم ہمارا پیسہ کسی ہوٹل اور ڈھابے پہ نہیں جاتا. اور ہر مہینے میں ہم کو ایسی کتنی پارٹیاں لگتی ہیں. پیٹ کے لیے ہم اگر اتنا خرچہ کر سکتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کیا ہم اس کا تھوڑا سا حصہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ 100 روپے. اب یہ امت کا بڑا المیہ ہے. اپنی خواہشات کے لیے لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں, اور جب سب کے فطر دینے کی بات آتی ہے 100 روپے تو اس میں 10 سوال کرتے ہیں. سب کے فطر کتنے روپے ہیں؟ 10 روپے, 100 روپے, 150 روپے. اب اس پہ اگر 10 سوال کرتے کہ ایسا وہ ویسا یوں. ارے بھائی اتنے سوالات کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے لگا دو 150 کے 1000 روپے لگا دو. یہ اس کا اناج میں لوگ لیں گے, ضرورتیں پوری کریں گے, اس کا ان کی ضرورتیں پوری تو ہونی ہے, لیکن اس لگانے کی وجہ سے اوپر والا ہم کو بھی تو بے حساب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اس ممبرشپ میں آپ جڑنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا نام لکھائیں, جو نہیں جڑے ہوئے وہ بھی اپنا ضرور نام لکھائیں. اپنا نام لکھائیں. مدرسے والے آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اور میں نے آپ کو یاد دہانی کرتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے پیسے آن لائن بھیجتے ہیں تو آن لائن آپ کی رسید بنا کر آپ کو بھیجی جاتی ہے. پھر یہ کہ اس کا خیال رہنا چاہیے کہ جس اکاؤنٹ سے پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, جس نام سے پیسہ وہاں جا رہا ہے, جمع ہو رہا ہے, اسی نام سے رسید بھی بن کر آتی ہے. اسی نام سے رسید بھی بن کر آتی ہے. تو جو اکاؤنٹ کے جو ضابطے ہوتے ہیں اس کے مطابق اسی نام سے رسید بنانی پڑتی ہے. تو اس کا بھی خیال رہنا چاہیے. بعض مرتبہ کوئی آدمی پیسہ بھیجتا ہے اور بولتا ہے یہ نام ڈالو, تو بھیجے ہوئے پیسے پہ دوسرا والا نام نہیں ڈالا جا سکتا.
جس نام سے پیسہ جمع ہوا ہے اکاؤنٹ سے، اسی نام سے رسید بنے گی، کسی اور نام سے رسید نہیں بن سکتی ہے۔ اکاؤنٹ کے جو ضابطے ہیں اس کے مطابق یہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس ماہ میں مبارک مہینے میں اس نیکی کے کام میں اور خیر کے کام میں خوب بڑھ چڑھ کر آگے اپنا مال لگانے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔